ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ چھوڑ کر سوز و سیاست کا دروں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ سامعین ذی قدر، ابھی آپ کے سامنے جگر گوشہ غزالی زماں استاذ العلماء محترم حضرات، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یہاں پر ایک بہت ہی عظیم مجلہ الفقیر، جو کہ دو درگاہوں کی نمائندگی، ان کی ترجمانی اس طور پر کر رہا ہے کہ پورے مسلک کی ترجمانی ہو رہی ہے، یہ مجھے میرے بہت من کو بھایا، اور اس میں الحمدللہ بہت وقی مضامین ہیں، اور اس میں جو نعتیں ہیں وہ بھی ایسے حضرات کی ہیں جو کہ بڑے نامور، بڑے صاحب دل، صاحب شان، صاحب حرمت، صاحب عزت و وقار ہیں۔ پیارے ساتھیوں، میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں اپنے سب ساتھیوں سے ایک بات یہ کہوں کہ یہاں پر جب میں حاضر ہوا ہوں تو آپ لوگ اس رسالے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ضرور فائدہ اٹھائیں اس رسالے سے۔ یہ رسالہ اس درگاہ کا رسالہ ہے، یہ رسالہ ہمارا رسالہ ہے، یہ رسالہ ہم سب کا رسالہ ہے، یہ رسالہ سنیت کا رسالہ ہے، یہ رسالہ جو ہے اہل سنت کا رسالہ ہے۔ آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس رسالے کو یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بکری سے فائدہ ہو جائے گا، بلکہ آپ کے گھروں میں پہنچے گا، آپ کے گھر کے بچے ہدایت پائیں گے، آپ ہدایت پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ جزاک اللہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ سید محمد ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اپنے علمی، فکری اور تحقیقی خطاب سے ہمارے عقائد و ایمان میں اضافہ فرما رہے تھے۔ جلا بخش ان کا خطاب تھا۔ دوستان ذی قدر، حضرت قبلہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے مجلہ الفقیر کے بارے میں جن محبتوں کا اظہار فرمایا، میں مجلہ الفقیر کی تمام تر ٹیم کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان کی اس ذرہ نوازی پر اپنے مدیر اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ خواجہ محمد حسن باروی صاحب کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ اعلان بڑی مسرتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ماہ یعنی کہ دسمبر میں مجلہ الفقیر کا 1 سال مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کا شمارہ آپ حضرات تک پہنچ پائے گا۔ یقیناً 1 سال میں مجلہ الفقیر کی انتظامیہ نے بڑی محنت کی۔ میری تمام انتظامیہ، حضرت قبلہ قاری غلام فرید الحسنی، حضرت قاری صاحبزادہ لال محمد صاحب باروی، حضرت قاری خورشید احمد صاحب باروی، قاری فیض محمد صاحب باروی، محمد ظفر باروی صاحب اور مولانا سمیع اللہ صاحب، بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ محمد حسن باروی صاحب، دیگر صاحبزادگان کی یہ محنت اور ان کا اعتماد تھا کہ ہم اس میں کامیاب ٹھہرے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت قبلہ صاحبزادہ ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی کا شکر گزار ہوں کہ ان کی یہ محبتیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، اپنی محبتوں میں استقبال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک سے بڑھ کر ایک یہاں در نایاب موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک عالم جلیل تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد حضرت مجاہد اہل سنت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب تشریف لانے والے ہیں، وہ سٹیج پر جلوہ فرما ہوں گے۔ اور ان کے بعد مفکر اسلام، نباز قوم، علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب ہزاروی کراچی سے تشریف لا چکے ہیں، وہ سٹیج پر جلوہ فرما ہوں گے۔ اپنی محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں مفکر اسلام، کنز العلماء، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة، وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاطبتا، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا. یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا. دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا. بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا. انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا. خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا. خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ
وعزہ اسمو کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت شیخ المشائخ حضرت صاحبزادہ احمد حسن باروی صاحب زید مجدوہ رون کے محفل حضرت صاحبزادہ خواجہ حسن باروی صاحب حافظہ اللہ تعالی نہایت ہی جلیل القدر مشائخ اعظام مفتیان کرام شیوخ الحدیث مدرسین ارباب فکر و دانش معزز و محتشم سامین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آستان عالیہ حضرت پیر بارو شریف کے زیر اہتمام اور محسن اہل سنت حضرت خواجہ فقیر محمد باروی حافظہ اللہ تعالی کے زیر سایہ چوک اعظم کی سرزمین پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان تاریخی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس عظیم انتظام کو اہتمام کو اور آپ احباب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے جگر گوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب زید مجدوہ کا عظیم خطاب سماعت کیا اور ہمارے جلیل القدر علماء کرام اپنے خطابات سے ابھی آپ حضرات کو محظوظ کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ پورے دین کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ختم نبوت کا بیان انسان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری فراہم کرتا ہے۔ ختم نبوت کے تذکرے سے نحوستیں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی روشن دلیل ہے۔ ختم نبوت صرف چند آیات یا چند احادیث ہی سے نہیں، پورا دین اسلام اور اس کی ہر اکائی ختم نبوت کا بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید الحم سے لے کر والناس تک ختم نبوت کا بیان ہے۔ اس امت کی عظمتیں، نسبتیں، قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اور کام، جدھر بھی دیکھو ہر طرف ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو یہ سعادت بخشی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت پیر بارو زیدہ شرفہ تک ہر طرف ختم نبوت پر پہرا دینے کی سعادت اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں الحم سے لے کر والناس تک ہر آیت ختم نبوت کا بیان ہے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وہ معجزات حسی معجزات تھے جن کا ادراک 5 سینسز حواس 5 سے ہوتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی معجزات اور میریکلز ہزاروں لاکھوں ہیں۔ رب ذوالجلال نے جو سب سے بڑا معجزہ آپ کو عطا کیا وہ قرآن مجید برہان رشید ہے۔
بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، انما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور میرا معجزہ وہ قرآن ہے، ریویلیشن ہے، وحی ہے جو رب ذوالجلال نے میرے سینے پہ نازل فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اترنے والی کتابیں اور وحی ان کا اور انداز ہے، قرآن مجید برہان رشید کا اور انداز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ اسی معجزے تھے۔ ان کو سمجھنے کے لیے اور ان سے متاثر ہونے کے لیے کسی لمبے چوڑے کورس اور نصاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حسی معجزہ متاثر جلدی کرتا ہے، لیکن جب تک حس کے سامنے ہے معجزہ ہے، اور جب حس سے غائب ہو جائے پھر معجزے کی خبر باقی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، آج معجزے کی خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج معجزے کی خبر ہے۔ مگر قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ جن کو رب ذوالجلال نے اس ترتیب میں رکھا کہ وہ آخری نبی نہیں تھے، ان کو معجزات لیمیٹڈ دیے گئے، اور جن کو خالق کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، رب ذوالجلال نے ان کو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ پورا قرآن مجید ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ کل بھی کہہ رہا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کل بھی قرآن کا چیلنج تھا، آج بھی قرآن کا چیلنج ہے۔ کل بھی قرآن للکار رہا تھا، آج بھی قرآن للکار رہا ہے۔ کل بھی قرآن کا اعجاز واضح تھا، آج بھی قرآن کا اعجاز واضح ہے۔ لہٰذا چند آیات نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا بیان کر رہا ہے۔ معجزہ، عقلی معجزہ، عقل کو ہمیشہ اس کی روشنی میسر رہی اور میسر رہے گی، ہمیشہ کا معجزہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت اس کو بیان کیا تو آخر میں یہ جملہ ارشاد فرما، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ جب رب ذوالجلال نے مجھے معجزہ ہمیشہ کا دیا ہے تو پھر جتنے میرے غلام ہوں گے اتنے کسی نبی کے غلام نہیں ہوں گے۔ یہ معجزہ ختم نبوت کی برکت ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کی برکت ہے، اور یہ علم غیب ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کو اپنا معجزہ قرار دیتے ہوئے، اپنی ختم نبوت کا معجزہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جتنے میرے فالورز، میرے تابع، میرے پیروکار، میرے امتی ہوں گے، اتنے کسی کے امتی نہیں ہوں گے۔ یہ خبر دی اور پھر میدان محشر کا گزٹ سامنے رکھتے ہوئے اعلان فرما دیا، فی الجنت مئۃ وعشرون صفحہ ثمانون منہا من امتی۔ جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، ہر صف میں اربوں کروڑوں انسان موجود ہوں گے۔ ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی موجود ہوں گی۔ ختم نبوت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا، حدیث شریف کا لہجہ اور انداز، آیات قرآن کا اسلوب ہمارے آقا علیہ السلام کی اس شان کو بیان کرتے ہیں۔ اور جتنا بھی تاریخ اسلام کا آج تک سفر مکمل ہو چکا ہے، یہ سارے کا سارا بیان ختم نبوت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن، ختم نبوت کی تعریف اس کے مطابق اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو صرف سنی زبان ہی اس عقیدے کا حق ادا کر سکتی ہے، جن کی
عقیدے کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کا علم غیب ماننے کو تیار نہیں، ان کے ہاتھ کی سخاوت کو ماننے کو تیار نہیں، ان کے در کی خیرات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کی حیات بعد از وصال کی تجلیات کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کس منہ سے ختم نبوت کا نام لے کر ختم نبوت کا حق ادا کر سکیں؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ چادر اتنی پھیلی ہے، یہاں سے لے کر لواء الحمد تک اس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور عقیدے کی ہر اکائی سے ختم نبوت کے نعرے گونجتے نظر آ رہے ہیں۔ جن کے نزدیک معاذ اللہ مٹی میں مل جانے کا عقیدہ ہو، وہ ختم نبوت کی بہاریں، ان کا اظہار اور ان کا اقرار اور اعلان کیسے کر سکیں؟ یہ سعادت ہے اہل سنت کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا۔ آج بھی یہ پیران طریقت اور شیوخ الحدیث تو اپنی جگہ، ایک کاشتکار، ایک ریڑھی لگانے والا سنی، اگر اس میں بھی دیکھو اس کے سینے میں بھی حدیث کے مفہوم کا نور موجود ہوگا۔ یہ بیٹھا ہے چوک اعظم میں، سمجھتا ہے کہ جن کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہا ہوں میں ان کی نگاہ کے نیچے بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں، زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ اس کے سینے کے اندر وہ روشنی موجود ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں پہلے فرما گئے تھے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی الحی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کھا سکے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ آج دوسری طرف کا ملا و محدث جس کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے 70 سال ہو چکے ہوں، وہ مر کے مٹی میں ملنے کے معاذ اللہ الفاظ بول رہا ہے، اس کا علم اس کے باطن کو منور نہیں کر سکا، اور ایک کسان سنی کا عقیدہ آج بھی اس کے سینے کو منور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جن کی عقیدے کی بساط یہ ہے کہ کہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو کل کی خبر نہیں، وہ آج کس منہ سے ختم نبوت کی وضاحت کسی بدبخت مرزائی قادیانی کے سامنے کر سکیں؟ جو کہیں انہیں کل کی خبر نہیں، تو ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحن نبوت میں جلوہ گر ہوئے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، قیامت تک جو بھی فتنہ آنے والا تھا محبوب دیکھ بھی رہے تھے، امت کو اس سے بچنے کی تدبیر بھی عطا کر رہے تھے، قیامت تک کی ہر بیماری کا علاج دے رہے تھے، قیامت تک کی ہر مشکل کا حل دے رہے تھے، قیامت تک کے ہر منگتے کو جھولی بھرنے کا انداز عطا کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ اہل سنت و جماعت کا روشن عقیدہ ہے کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کا طریقہ کل بھی موجود تھا، اور یہ سلیقہ آج بھی موجود ہے۔ کام دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کام بھی ختم نبوت ہے، نام دیکھو تو نام بھی ختم نبوت ہے، فرش پہ جلسہ ہے تو پھر بھی بیان ختم نبوت ہے، عرش پہ گفتگو ہے تو پھر بھی پیغام ختم نبوت ہے، اگر شب ولادت ہے تو پھر بھی اس کا سندیسہ ختم نبوت ہے، اگر موقع وصال ہے تو پھر بھی اس کا پیغام ختم نبوت ہے، اور اگر شب معراج کا انبیاء کرام علیہم السلام کا اجتماع ہے تو اس کے صدارتی خطبے کا عنوان بھی ختم نبوت ہے۔
ابن کثیر میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اجتماع معراج کی شب انعقاد پذیر ہوا، ہر پیغمبر نے انہیں رب نے جو کچھ دیا تھا اس کا حوالہ دے کر رب ذوالجلال کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نار نمرود کو مجھ پہ گلزار کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہوائیں میرے کنٹرول میں دے دی ہیں، میں کہتا ہوں تو چلتی تھی، میں روکتا تھا تو رک جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی الان لی الحدید، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے لوہا میرے لیے نرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے شرف کلام دور پہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنا دیا۔ وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جس نے مجھے یہ شان بخشی تھی میں ہاتھ پھیرتا تھا اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھیں، بیمار تندرست ہو جاتے تھے اور مردے اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتے تھے۔ جب یہ خطابات ختم ہوئے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہر پیغمبر اعلیٰ درجے کا خطیب ہوتا ہے، ان کی گفتگو خوشبو سے لبریز تھی، مگر جب سب کے خطابات ختم ہوئے اور صاحب صدر نے اپنی گفتگو شروع کی تو میرے آقا علیہ السلام کا پہلا جملہ ہی بڑا عجیب اور عظیم تھا، کلکم اسنا علی ربہ انی مسنن علی ربی، اے پیغمبرو تم نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ حالانکہ خدا تو ایک ہے، اس میں تعدد نہیں، وہ دو نہیں، تم نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا تمہیں رب نے جو کچھ دیا تم نے اس کا حوالہ دے کر اس کی تعریف کی ہے، اب مجھے جو کچھ ملا میں اس کا حوالہ دے کر اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہوں۔ وہ خطاب لا جواب معراج کی شب، جتنے نبی ہونے تھے ہو چکے، ان کے اجتماع کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کس انداز کا تھا، پہلا جملہ اور آخری جملہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلا جملہ خطاب کا خطبے کے بعد حمد و ثنا کے بعد یہ تھا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل ہونے کا ذکر کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ راج کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے موم ہونے کا ذکر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کی بات کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کی بات کر رہے تھے، وہاں میرے آقا علیہ السلام کا پہلا جملہ ہر نبی کے عہد نبوت کے لحاظ سے سرکار کے کردار کو واضح کر رہا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے اے انبیاء کرام علیکم السلام، تجھے رب نے بڑے عہدے دیے، خلیل علیہ السلام جب نار نمرود گلزار ہوئی تھی وہ بھی تو جہانوں میں سے ایک جہان تھا اور رحمت اس کی میں ہی تھا۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تم ہواؤں پہ راج کرتے تھے حکومت تمہاری ہوتی تھی، رحمت ہماری ہوتی تھی۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام تمہارا زمانہ بھی میری ہی رحمت کا زمانہ تھا۔ اے حضرت کلیم رب سے کلام کے وقت تمہارے دل کو سہارا بخشنے والی رحمت میری ہی تھی۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تم مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ اور پھر ختم نبوت کا بیان اس انداز میں کیا، یہ مضمون عرشی ہے، یہ پیغام عرشی ہے، اس کی لذت، اس کا سرور
जन्नत उल फिरदौस की हवाओं का निचोड़ है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इज्तिमा में, वो इज्तिमा जो कायनात का खुलासा था, जिसका हर मंदूब या रब का नबी था या रब का रसूल अलैहिस्सलाम था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहा व खातिमा। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है। उसने मुझे ये शान बख्शी, मैं खोलने वाला भी हूं, मैं बंद करने वाला भी हूं। खोलने वाला, बंद करने वाला, दोनों औसाफ अपने बयान कर दिए। मैं बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को और मैं खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा, वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, जिसमें खुद शरीक है तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में खुतबा देते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो तुर्रा इम्तियाज बयान किया और अपने जिन खसाइस को बयान किया, उनमें से ये चीज वाज़ेह कर दी कि सारी तारीफें उस खुदा की है जिस खुदा ने मुझे ये शान बख्शी है। दुनिया में आया हूँ, आखिरी नबी बन के आया हूं, मुझे खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया है। कल जिस वक्त जन्नत जाने की बारी होगी, फरमाया सिर्फ मैं ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मुझे तो आखिर बनाया ही था, मुझे तो अव्वल बनाया ही था, मेरी उम्मत को भी अव्वल व आखिर बना दिया गया। जअल उम्मती, मेरी उम्मत को बना दिया। वो कौन है? अव्वल भी है, आखिर भी है। हैरानगी हुई, आखिर तो ठीक है, सबसे आखिर में आए हैं, अव्वल कैसे बन जाएंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस रहनुमाई करती है, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। रब्बे जुल जलाल ने तमाम उम्मतों पर उस वक्त तक जन्नत को हराम कर रखा है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी उम्मत अव्वल भी है, मेरी उम्मत आखिर भी है। आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। आखिर में आना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कमाल है जो और किसी नबी को मुयस्सर नहीं है, और ये बहुत बड़ी शान। इसी से ही खत्म नबूवत की हर जिहत वाज़ेह होती है। लोग आखिर के माना के अंदर भी, खात्म के माना के अंदर भी धोखा खा गए, फिसले, गिरे। इल्म पर घमंड था कि इल्म की आसमां को हाथ लगाया है, मगर इश्क रसूल अलैहि सलाम से सीना खाली था। खत्म नबूवत के माना में आकर कहने लगे, आखिरी होना तो कोई फजीलत ही नहीं है। इस लफ्ज पर आकर सब किया, धरा, लुट गया कि आखिरी होने में कोई फजीलत नहीं है। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रज़ा बरेलवी पे कि जिन्होंने हजार सफ़हात से इस बात को वाज़ेह किया कि रब्बे जुल जलाल ने आखिरी होने की शान, कितनी बड़ी शान हमारे आका अलैहिस्सलाम की बनाई है। सबको दुनिया में भेजा गया, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए, पैगाम दिया, अंदाज़े तबलीग बहुत हसीन था। कलमा तासीर, हरफे सोज रब ने उनको अता किया था। इंसानियत को पढ़ाया, खूब पढ़ाया, मगर वही जो निसाब था, वही जो ड्यूटी थी, कमी नहीं की। अपना बतरी की आसन हक अदा किया है, मगर किसी का ये खुतबा नहीं था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। किसी का ये पैगाम नहीं था, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल। उन्होंने बहुत दिया, बहुत सिखाया, बहुत निवाजा, मगर यही कह रहे थे, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अभी मेरे आका आएंगे जो तुम्हें नवाजेंगे, जो तुम्हारे दस्तगीर बनेंगे, जो तुम्हें अता करेंगे। वो आते रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम
السلام کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی شان اور آخری ہونے کا مرتبہ اور مقام ہے۔ فرما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے، میں مکمل کرنے آیا ہوں، مکمل کر کے جاؤں گا، اتمام کے لیے آیا ہوں، تکمیل کے لیے آیا ہوں، تتمیم کے لیے آیا ہوں۔ جو چاہیے پڑھا کے جاؤں گا، جو سیکھنا چاہو سکھا کے جاؤں گا، ہر اندھیرے کو مٹاؤں گا، ہر سویرا آباد کروں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر مشکل کا حل بتاؤں گا، ہر بیماری کا علاج دوں گا، ایسے صحت بانٹوں گا قیامت تک کی بیماریوں کا علاج آئے گا، ایسی صبح طلوع کروں گا قیامت تک کے اندھیرے اپنی موت مر جائیں گے، اتنی رحمت پھیلاؤں گا قیامت تک کی زحمت ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کا مفہوم ہے کہ رب ذوالجلال نے بھیج کر واضح کر دیا۔ اب جس نے لینا ہے انہی سے لینا ہے، جس نے مانگنا ہے انہی سے مانگنا ہے، جس نے پوچھنا ہے انہی کی شریعت اور ان کے دین سے پوچھنا ہے۔ لہٰذا اول سے لے کر آخر تک ہم جہد پیغام میرے آقا علیہ السلام کو ختم نبوت کے عنوان میں دیا گیا۔ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، اے قیامت تک کے مسلمانوں میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا اور ان الدین عند اللہ الاسلام، پورے اسلام کی بقا ختم نبوت ہے۔ ہر حکم جس پر آج قطعی طور پر بات فیصلہ کن موجود ہے، دلیل اس کی ختم نبوت ہے۔ نمازیں 5 ہیں، 6 یا 4 نہیں، کیوں؟ دلیل ختم نبوت ہے۔ رمضان کا روزے رمضان کے ہیں، 1 مہینے کے، 1.5 کے یا آدھے مہینے کے نہیں۔ دلیل ختم نبوت ہے کہ وحی کا سلسلہ بند ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہی وہ بات تھی جو سب سے پہلے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے احکام کی تشریح احکام کے سلسلے میں اپنی سب سے بڑی برہان کے طور پر پیش کی تھی۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، امیر المومنین مومنوں سے کچھ نرمی کرو، یہ زکوٰۃ نہ دینے والے یہ نمازی بھی ہیں، روزے دار ہیں، حج کے قائل ہیں، سارا دین مانتے ہیں، تو صرف ایک چیز کے بارے میں یہ چھٹی چاہ رہے ہیں، ان سے کچھ نرمی کرو۔ تم کہتے ہو کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، ان کے خلاف تلوار نکال لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا خون محفوظ ہو گیا، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی دلیل ختم نبوت تھی، کہنے لگے قد تم الدین وانقطع الوحی اینکس وانا حی، دین پورا ہو گیا، وحی بند ہو گئی۔ کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں لائی جا سکتی۔ اب چھٹی دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، یہ پورا دین ہے، پورا رہے گا، اس واسطے اس کا پہرا ختم نبوت کے پاس ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ میری پوری زندگی کے دنوں پر ابوبکر صدیق کا یہ دن بھاری ہے، جس دن کے اندر وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جس فیصلے کی وجہ سے پورے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس واسطے عقیدہ ختم نبوت کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ دین کو صرف مذہب کا خانہ فل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو پرائیویٹ سی حیثیت دینا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں گے کریں گے، صرف جب پوچھا جائے گا کون ہو تو کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں، باقی ہر مسئلے میں مرضی اپنی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں۔
دین ادھورا نہیں، دین پورا ہے، ہر جہت میں ہے، ہر موڑ پر ہے، ہر لحاظ سے ہے، معاش کے لحاظ سے بھی ہے، معاد کے لحاظ سے بھی ہے، نظام زندگی بھی، نظام بندگی بھی، سب اس دین میں کامل طریقے سے موجود ہے۔ اگر کوئی شخص آج وہ روزگار کے لیے، کسی ویزے کے لیے، کسی ملک میں جانے کے لیے، نیشنلٹی کے لیے اپنے عقیدہ ختم نبوت سے سرے منہ بھی انحراف کرتا ہے، قادیانیت کا، مرزائیت کا فارم فل کرتا ہے، ان سے جاری دوستی قائم کرتا ہے، وہ شخص جان لے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں وہ اپنا فیصلہ لائے، اپنی سوچ لائے کہ میں یہ کہتا ہوں، آئی تھنک، میرا یہ کہنا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ نہیں نہیں، ماننا ہے، پورا ماننا ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنا دین مت فروخت کرو، کلمہ اسلام کا، ختم نبوت کا سینے میں رکھو، اللہ فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، یہ روشنی دین اسلام کی ہر وقت موجود ہے، ہر ایک کے لیے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نواز دیا اس امت کو، ساری سیٹیں ساری امتوں میں سے اسی امت کو مل گئیں جو بڑی سیٹیں تھیں۔ اب کسی نئی امت کا تو سوچے نہیں جا سکتا، کسی نئے دین اور کسی نئے ضابطے کا تو خیال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جدھر دیکھو ادھر ختم نبوت کا پہرا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عطا کیا، اتنا پڑھا دیا کہ پیچھے کوئی کام بچے ہی نہیں۔ جو کسی نئے نبی نے آ کے کرنا ہو سارا کام مکمل کر دیا۔ کام بھی ختم نبوت والا ہے، نام بھی ختم نبوت والا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، بڑے عظیم نام ہیں، مگر کسی کا نام اللہ نے حمد سے مشتق نہیں کیا، چونکہ حمد اختتام پہ ہے، حمد انجام پہ ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، خطیب کی آخری گفتگو ہے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے اہل جنت کی آخری گفتگو ہے، حمد اختتام پر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام ہی رب ذوالجلال نے ازل سے محمد چنا تھا کہ جس وقت یہ نام بولا جائے گا ساتھ ہی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو جائے گا۔ اس نام کا ہر حرف ہی ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سارے ختم نبوت کے آگے منصب بنتے گئے، اس کے لحاظ سے شانیں ملی۔ سرکار کی امت کا لقب حمادون ہے، سرکار کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے، میرے نبی علیہ السلام کا مقام مقام محمود ہے۔ یہ سارا حمد کا سلسلہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں وَمَسْجِدِي آخِرُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاء کہ رب ذوالجلال نے مجھے ہر لحاظ سے اتنی بڑی شان دی ہے کہ نبیوں کی مسجدیں دنیا میں بنتی رہی ہیں، مگر میری مسجد کے بعد کسی نبی کی مسجد دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ مسجد نبوی آخری مسجد ہے جو کسی نبی کی مسجد ہے۔ میری مسجد بھی، میرا مصلی بھی، میرا محراب بھی میری ختم نبوت کا بیان کر رہا ہے۔ آل بھی ختم نبوت پہ دلالت کرے، اصحاب بھی ختم نبوت پہ دلالت کریں رضی اللہ تعالی عنہم۔ دیکھیے ایک ایک حدیث کے اندر ان تمام امور کو کیسے واضح کر دیا گیا۔ ابن عساکر کی جلد نمبر 64 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں، کہنے لگیں یا سید العرب، ہمارے آقا علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے عرب کے سردار، یا سید العرب سے جب گفتگو کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا
سید ولد آدم ولا فخر، آشا میں صرف عرب کا سردار نہیں، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں۔ وآدم تحت لوائی ولا فخر، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہی سردار نہیں، میں ان کا بھی سردار ہوں، وہ بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اب سیادت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو بیان کرتے کرتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو کے سید کہول العرب، اے عائشہ صدیقہ، تیرے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھیڑ عمر عربوں کے سردار ہیں، وعلی سید شباب العرب، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب عرب کے سردار ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ سیادت کے جو عہدے ہیں جنت میں امتیں پہلے بھی آئی ہیں، مگر مین عہدے تو سارے اس امت کو ملے، جس میں جوانوں کے لحاظ سے، خواتین کے لحاظ سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیادت، اور بڑی عمر کے لحاظ سے سیادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، خود میرے آقا علیہ السلام سید العالمین، لہذا رب ذوالجلال نے انہیں ہی آخر میں رکھا ہے کہ جن کے بعد کسی اور امت کا کوئی تصور نہیں بنتا، کوئی نقش نہیں ابھرتا، جب زمین پر امت میں ایسے لوگ ہوں جن کو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سے تعبیر کر دیا جائے، جب نبی کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں جن کو حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے تعبیر کر دیا جائے، تو پھر پتا چلا وہ قوم آئی کائنات میں اور وہ امت آئی امتوں کے آخر میں، کہ جہاں رب ذوالجلال نے فضیلتیں مکمل کر دی ہیں، اب ان کے بعد کسی اور کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا، کوئی نقش نہیں ابھرتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت ختم نبوت پہ دلالت کرنے والی ہے۔ دیکھیے پہلے اندھیرے چھاتے تھے، نبی آتے تھے، پھر اندھیرے دور ہوتے تھے، لیکن اس امت کے اندر ایک نظام مجددین کا چلا کہ جنہوں نے اندھیروں کو دیس نکالا دیا۔ پہلے امتیں آتی تھیں مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ مقام نہیں تھا جو اس امت کو ملا۔ رب ذوالجلال نے اس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں کے تم سردار ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ سروری کی دلیل ہے۔ اس امت کی امتیں آتی رہیں، لائف وزڈم ملتا رہا، لوگ آگے بڑھتے رہے، ترقی ہوتی رہی، مگر کسی کو سردار نہیں کہا گیا کہ سرداری سرکار کے صدقے میں ملے گی۔ آپ کی امت کو رب ذوالجلال نے تمام امتوں کا سردار قرار دیا، اور اس کی دلیل ایک زمینی حقیقت کے طور پر موجود ہے کہ تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر اس امت نے جس انداز میں کیا، پہلی امتوں میں کہیں اس کی کوئی نشانی نہیں ملتی۔ وہاں کتاب بدلی، آیات بدلی، آیات کی تجارت ہو گئی، اور اس امت نے صرف اپنے آقا علیہ السلام کی کتاب ہی محفوظ نہیں کی، اپنے نبی علیہ السلام کا ہر خطاب بھی محفوظ کیا۔ اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طور پر جو فریضہ سر انجام دیا، اور تو اور رہا، بدر و احد حنین کا مقام تو جدا ہے، کہیں تاریخ امم میں تجھے کربلا میں کھڑے امام حسین بھی نہیں ملیں گے۔ یہ اس امت کے پاس درہ امتیاز ہے۔ اس امت نے اندھیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس امت نے سویروں کو آباد کیا، اس امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا جو تھا رب نے پہلے وہ سند عطا کر دی ہے۔ لہذا اب کوئی نئے نبی کا راستہ ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کسی کے آنے کی دلیل ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے فرمایا وہ پیدا ہوتے رہیں گے، سرکار سے لیتے رہیں گے، لوگوں کو دیتے رہیں گے۔
یہ مجددین مجتہدین اس امت کی آخری ہونے کی دلیل یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جیورسپروڈنس فقہ اصول فقہ یہود کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، کسی مذہب کے پاس ایسی کوئی شک نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں۔ یہ اس امت کی ذہانت ہے، یہاں تصوف ہے، فقاہت ہے، یہ سارے شعبہ جات ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ازل سے چنا تھا۔ آخری ہوں گے، ذہین بھی چوٹی کے ہوں گے، امین بھی چوٹی کے ہوں گے، سمجھیں گے، آگے پہنچائیں گے۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کی ذہانت ایسی ہونی چاہیے کہ سب سمجھ جائیں اور ہر صدی میں آگے لوگ پیدا ہوتے رہیں، بانج نہ ہو۔ تو یہ 14 صدیوں کا سفر، اس 14 صدیوں کی تاریخ کا ہر دن جس کے اندر اس ملت نے اندھیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہ ہر دن ہی میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل بن کے واضح ہو رہا ہے۔ اس لیے آج یہ ہماری غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آخری امت ہیں اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ مقام ہمیں میسر آیا ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اکابر نے وہ سب کر کے دکھایا ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، یا وہ تابعین کا یا تبع تابعین کا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاد ہو یا امام احمد بن حنبل کی غیرت ہو، وہ حضرت امام بخاری کا کردار ہو یا حضرت امام طحاوی کا انداز ہو، وہ بر صغیر کی تاریخ حضرت مجدد الفسانی کی للکار ہو یا امام فضل حق خیر آبادی کا نعرہ مستانہ ہو، وہ امام احمد رضا بریلوی کا ہمہ جہت بھرپور لہجہ ہو یا شاہ احمد نورانی صدیقی کی سیاسی بصیرت ہو، یہ ساری صدیوں کے اندر امت مسلمہ کا تسلسل اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امت ہی محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے اندھیروں کو دیس نکالا دے رہی ہے۔ ختم نبوت والی امت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ چونکہ قیامت تک کے لیے جو خطرات تھے وہ بھی سامنے تھے اور حفاظت کا جو نیٹ ورک تھا وہ بھی قائم کرنا تھا۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر نئی جنریشن میں میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے، ہر نئی جنریشن میں، ہر نئی جنریشن میں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ان میں سے جو عدول ہوں گے، عالمی نہیں عدول ہوں گے، علم کے ساتھ عدل ہوگا، وہ میرے دین کے وارث بن جائیں گے۔ تو پھر ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، پہلے غالیوں کے مقابلے کے لیے ایک نبی کے جانے کے بعد پھر نبی آتے تھے، پہلے جاہلوں کی اصلاح کے لیے ایک نبی کے بعد پھر نبی آتے تھے، پہلے باطل پرستوں کی سرکوبی کے لیے ایک نبی کے بعد پھر نبی آتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کا اپنا نظام بتا دیا کہ نبی کوئی نہیں آئے گا اور زمینیں بھی بانج نہیں ہوں گی، اندھیرے بھی نہیں چھائیں گے، دین بھی ختم نہیں ہوگا، صحیح رہے گا، سالم رہے گا، خالص رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر جو نئی نسل ہوگی اس میں عدول پیدا ہوں گے، وہ میرے علم کو حاصل کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کریں گے، بتاویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی تعویل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی ہیلہ
سازیوں کا مقابلہ کریں گے. نہیں، میری امت خود کفیل ہے، میری امت آپ کام کرے گی، میری امت میرے ہی نور سے باہر لائے گی، میری امت میرے ہی فیض سے آگے خدمت سر انجام دے گی. اس کی نسلوں میں خوشبو آتی رہے گی، اس کی نسلوں میں نور پھیلتا رہے گا. ہر دور کے اندر میرے فیض سے امت کے اندر ایسے کاملین رجال عادلین تیار ہوں گے، وہ جو سر فہرست مجدد اور پھر ان کے کارکن آگے وہ فتنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے. نتیجے میں دین محفوظ رہے گا. چشم فلک گواہ ہے، 14 صدیوں کا فاصلہ اس دین کو جس انداز میں اس امت نے طے کرایا ہے، اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. یہ پورے کا پورا قرآن، یہ قرآن کی ہر زیر زبر کی حفاظت، یہ آج بھی 1.5 ارب سے زائد دلوں میں کلمے کی روشنی، آج بھی عقیدہ توحید و رسالت، آج بھی عمرہ و حج کے اجتماعات، آج بھی لاکھوں کروڑوں کے یہ جذبے اور ولولے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کر اپنی امت کے خواص کو ہوم ورک عطا کیا تھا. اور 14 صدیوں کی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ ان لوگوں نے امت کی بہتری کا کام کر کے دکھا دیا ہے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اب اس مقام پر ختم نبوت کے مقابلے میں جو قوتیں ہیں ان کے کی رخ ہیں. ہمیں اس وقت بر صغیر میں قادیانیت، مرزائیت کی شر کا سامنا ہے، اور ایسے شرانگیز لوگ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سے، ان اہلکاروں سے حکومتی منصب پاک کیے جائیں، اور ان کی شر انگیزیوں سے جو اس ملک کے اندر فساد برپا ہو رہے ہیں، اس ملک کو نجات دلائی جائے. مگر یہ شعبہ جات جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے ہمیں جھوٹے مدعیان نبوت کے ناموں کی لسٹ میں گولڑا شریف کے مرد حر کی کتابوں کے اندر ایک جھوٹے کا نام ابن عبد الوہاب نجدی بھی نظر آتا ہے. کچھ لوگ اس میں مخمصے کا شکار ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کو اس لسٹ میں کیسے لکھ دیا گیا. وہ تو بڑے دائی ہیں کہ ہم توحید کے رکھوالے ہیں، سنت کے متوالے ہیں، دین والے ہیں، اور دوسری طرف یہ روپ ہے. تو میرے بھائیوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حالات نے کر دیا ہے. اگر کسی کی آنکھ دیکھنے والی ہو تو دیکھ سکتی ہے. آج جن لوگوں کی کتابوں میں ہر صفحے پر یہ تحریر تمہیں ملے گی کہ اس امت میں شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر میں امت ڈوب گئی ہے. شرک اکبر اکثر بلاد اسلامیہ مشرک ہو چکے ہیں، اکثر بلاد اسلامیہ، اور ان سے جو شرک کی تعریف کی گئی ہے اگر اس کو لاگو کیا جائے تو پھر تو صرف چند ٹانگے کی سواریاں امت کے دامن میں بچتی ہیں، پیچھے کوئی نہیں بچتا. تو پھر تو قادیانی یہ بات کہنے کا جواز جیسے ایک نے علماء دیوبند کی طرف سے پیش کر دیا تھا، رستہ کھول دیا بانی دارالعلوم دیوبند نے خاتم النبیین کے معنی میں کہ اس کا معنی آخری نبی نہیں اصلی نبی ہے. اور اگر آج ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی سمجھتے ہوئے کہ میں بھی ان کا سایہ ہوں تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہی چور دروازہ مرزا نے استعمال کر لیا. اور دوسری طرف وہ ٹولہ جو کہہ رہا ہے امت تو ساری مشرک ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں ہوش کرو، حیا کرو. اس امت کا ریکارڈ یہ ہے، اس نے اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی نہیں مانا. اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کیسے مانے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل
نجف صاحب جلالی. لن یزال امر هذه الامت مستقیما. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں، میری امت کا امر مستقیم رہے گا، اسے کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. آج یہ لوگ امت کی کثرت اور عقیدہ توحید کی برکت اور امت کے امت توحید ہونے کو معاذ اللہ مٹانا چاہتے ہیں. ہمارا ان کا جھگڑا ہی ہے. ہم عقیدہ توحید سیمینار سے یہ ثابت کر چکے کہ یہ امت توحید ہے، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بیٹھیاں ان کی چپ کر گئیں، وہ کہتے ہیں یہ امت شرک ہے. اب دیکھو قادیانیت کا حامی کون نکلے گا جو اس امت کو امت شرک قرار دے. اس نے قرآن کے فیض کا انکار کیا، اس نے مجتہدین کے اجتہاد کا انکار کیا، اس نے سرے سے سرکار کے کار نبوت کا انکار کیا، صحابہ و اہل بیت کی ان قربانیوں کا انکار کیا، اور کہا کہ سب اندھیرے چھا گئے. اور حیرانگی ہے مجھے کہ کہاں کی عقل ان لوگوں کی. اس سال ستمبر میں جس وقت یوم وطنی سعودی عرب کا منایا گیا تو یہ سرخی اخبار پہ چھپی، اشرقت شمس التوحید على ربوع البلاد المملکہ منذ 48 سنہ، کہ عرب کی سلطنت پر توحید کا سورج طلوع ہوئے 84 سال ہو گئے ہیں. صرف 84 سال. کیوں؟ ان کی حکومت کو 84 سال ہوئے. تو وہ کہتے ہیں توحید کے سورج کو طلوع ہوئے 84 سال ہوئے. یہ میں دکھا سکتا ہوں پورا عنوان. کون ہے امت کا دشمن؟ کون ہے اسلام کا دشمن؟ کون ہے میرے نبی علیہ السلام کی تبلیغ دین کا دشمن؟ دنیا جانتی ہے 12 ربیع الاول شریف کو جب میرے آقا علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو پوری کائنات میں سرکار کے اعلان نبوت سے توحید کا سورج طلوع ہو گیا. سبحان اللہ. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اقبال تو کہتے ہیں ریت کے ذرے بھی آفتاب کی طرح چمکنے لگے. اور ان لوگوں کی تاریخ ساری 84 سال ہے. ان کی توحید کی ڈیٹ صرف 84 سال ہے. ان کے نزدیک اسلام کی برکت صرف 84 سال ہے. ان کے نزدیک پس منظر صرف 84 سال ہے. میں یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک چیلنج کر رہا ہوں، تمہیں تمہارا 84 سالہ دین مبارک، ہمیں یوم میلاد کی برکتیں مبارک ہے. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو انٹرنیشنل میڈیا پر، الریاض اخبار پر، الجزیرہ پر، المدینہ پر، اب یہ بات یہودی بھی پڑھ رہے ہیں، یہ عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، یہ قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں کہ عرب شریف 14 صدیوں پہلے جہاں انقلاب آیا اور ہر طرف نور اسلام پھیلا. اور طبرانی معجم کبیر میں حدیث شریف ہے جب مکہ شریف فتح ہوا تو رئی کئی صحیح کسر بھی نکل گئی شرک والوں کی، شیطان کی چیخیں نکل گئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان کی چیخیں نکل گئی ہیں. شتونگڑوں نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے شرک کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب شرک نہیں ہوگا. توحید کا کریڈٹ لینے کے لیے یہ لوگ اپنا جعلی کریڈٹ میرے محبوب کی ختم نبوت کی تعلیمات کو پس پش ڈال رہے ہیں، پورے دین کو پس پش ڈال رہے ہیں. مبارک ہو پیر سواگ کے مستانوں اور پیر بارو کے دیوانوں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے وہ صفا والا دین عطا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت. سعادت ہے یہ آستانے، ان کا دین کے لیے کام وہ مدارس کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، محافل کی شکل میں ہو، علمی مجلات کی شکل میں ہو. ان کا اٹھنا بیٹھنا دین کے لیے اور ان کا یہ روشن کردار، اس سے
ختم نبوت کا جو فیضان پیچھے سے آ رہا ہے اس کی دلیلیں آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہم زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو آج بھی دیکھتے بھی ہیں اور جھولیاں بھی بھر دیتے ہیں. محتشم سامعین حضرات، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کبار علماء کرام موجود ہیں. اس وقت ایک فتنہ حد سے بڑھ چکا ہے. فتنہ پرانا ہے لیکن شاید ہمیں اس کا اتنا پرانا ادراک نہیں تھا. ابن تیمیہ سے لے کر آج تک رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکرے پرنور بعد از وصال، اس کی عظمت کا انکار ان لوگوں کے حصے میں آیا. ابن تیمیہ نے کہا مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو شامل کرنے سے مسجد نبوی کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جیسی پہلے تھی ویسے ہی ہے. اس نے اس وقت یہ کنسیپٹ دیا کہ اگر کہیں بس چل جائے تو قبر رسول اللہ السلام کو مسجد نبوی شریف سے نکالا جائے. چلتے چلتے یہ گندی سوچ اب انڈے دے چکی، چوزے بھی نکل چکے، مطالبے ہونے لگے، کتابیں لکھی جانے لگی، اخبارات میں کالم چھپنے لگے. اور آج لیٹسٹ معلومات میرے پاس پورا ریکارڈ ہے. وہاں کے مفتی اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اب بھی شرک جاری ہے. وثنیت کے لفظ بولے، اب بھی مسجد نبوی شریف میں شرک ہو رہا ہے. اور کہا ہے یہ جو ریاض الجنہ، یہ جو صفہ کا چبوترا ہے، مرتع اہل البدع من الصوفیہ، کہ یہ بدعتی صوفیوں کی چراگاہ ہے. معاذ اللہ، یہاں بیٹھ کے وہ بدعتیں کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے شرک ہوتا ہے. اور یہاں تک کے حوالے لکھے میرے پاس موجود ہیں. کوئی ہاتھ اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگے یہ تو دور کی بات ہے. جو دور کھڑا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے دیکھنے سے ثواب ملے گا، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ بندہ بھی مشرک ہو چکا ہے. معذرت، استغفر اللہ. صرف دیکھنے سے. اور اتنے بدبخت بے لگام ہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حرام چیز کو دیکھنے سے معاذ اللہ ثواب نہیں ملتا. آج تازہ مطالبات جو ان کے چھپے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر گنبد خضرا کا معاذ اللہ انہدام نہیں کرتے تو کم از کم کلش اتار دو، اوپر سے پیتل اتار دو. آج یہ مطالبہ قومی پریس میں سعودی عرب میں چھپ چکا ہے، اخبارات میں، کہ جو دیوار قبلہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء لکھے ہوئے ہیں اس کو گرا دیا جائے. آج یہ مطالبہ پریس میں کتابوں میں آ چکا ہے کہ دیوار بنا کے مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی شریف سے سلام کہنے کا جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا جائے. ان کی شریعت کہتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، جو تشہد میں کہہ رہے ہو اتنا کافی ہے. اور جو بار بار سلام کہنے جائے تو کہا یہ اس زمرے میں آ رہا ہے وثنی یو بدو، یہ بھی مشرک ہو رہا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، یہ بار بار جانا سلام کہنے کے لیے، صرف سلام کہنے کے لیے، دعا تو درکنار، صرف سلام کہنے کے لیے، اس کو بھی انہوں نے شرک کے زمرے میں شامل کیا. ان کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پرنور کو ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں کسی کو خبر نہ ہو، یا میلوں تک وہ جگہ بند ہو، وہاں کوئی سلام کہنے کے لیے داخل نہ ہو سکے. کثرت سے سلام کہنا جانا بھی ان کے نزدیک وثن یعبد کے زمرے میں آتا ہے. میرے بھائیوں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ امت مسلمہ اس وقت مسائل کی زد میں ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. افسوس ہے وہ دھرنوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان میں ایک مذہبی لیڈر کے پیچھے جو لقمہ دیتا ہے وہ بھی ایک قادیانی ڈاکٹر ہے جو آپ اس کے کانوں میں باتیں کرتا ہے.
قادیانیت کا شر اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے، اور ادھر وہ نجد کے گنجے پتھروں کے ہواری اور نجد کے کیڑے مکوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے کس کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ ادھر داعش بدبخت کے وہ گماشتے اور اس کا نام نہاد امیر المومنین یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر مسلم امہ پر اپنی اصلی آزما رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اہل سنت و جماعت کی، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اپنے فرض کو پہچانیے، اپنے منصب کو جانیے اور ان تمام چیلنجز کا جواب دیجئے۔ یہ جتنا بھی گنبد خضرا اور حجرہ نبویہ کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تحریک صراط مستقیم کی طرف سے 20 دسمبر کو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے دیس میں لاہور ایوان اقبال کے اندر تاریخی گنبد خضرا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گنبد خضرا سیمینار کے اندر ہم ان تمام سازشوں کا بھرپور جواب دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ گنبد خضرا کی طرف جو میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکے گا۔ بے شک یہ تمام اکابر سٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سے دست بستہ میری گزارش ہے، پیر صاحب خواجہ حسن صاحب، بڑے پیر صاحب سارے پہلے بھی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اس سیمینار میں بھی 20 دسمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ایوان اقبال میں یہ سیمینار گنبد خضرا سیمینار انشاءاللہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، کہہ ہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستاں، خشک میرا سوچتے خون جگر ہونے کو ہے۔ یہاں سے لے کر اڈیالہ جیل تک، یہاں سے لے کر غازیوں کی بیرکوں تک، یہاں سے لے کر فلسطینیوں کے زخموں تک، یہاں سے لے کر نبیوں کی سرزمین عراق اور شام کے اندر سوئے ہوئے شہیدوں تک، وہ سارے احساس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کہہ ہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستاں، خشک میرا سوچتے خون جگر ہونے کو ہے۔ سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے۔ یاد رکھیں یورپی کشتی کے ظالم ناخدا آج کی موجوں سے پیدا ایک بھمر ہونے کو ہے۔ چھا رہا ہے بندگان کبریا طاغوت پر، یہ اوباما چند دنوں میں در بدر ہونے کو ہے۔ جاگتے رہ کے بناؤ عشق کی مالا کوئی، اس طرف شاہ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔